چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں اچھا جی یہ تیرا کام نہیں یہ میرا کام ہے. چنانچہ پیغمبر جھکے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھ دی. علی نے چوسنا شروع کیا. علی سیر ہو کے اپنی مرضی سے زبان چھوڑتے ہیں. میرا دوست بالکل اسی طرح جس طرح حسین اپنی مرضی سے پشت چھوڑتا ہے اسی طرح اپنی مرضی سے علی زبان چھوڑتے ہیں. اور زبان چھوڑنے کے ساتھ ہی یہ اعلان کرتے ہیں اللہ علی رسول اللہ زکن زکا مجھے پیغمبر نے یوں علوم تعلیم کیے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو ایک سلوات پڑھ لے. بالکل میں یہاں 1 منٹ کے اندر بات کو مکمل کر ختم کر سکتا ہوں اور دل چاہتا ہے بات ذرا تکمیل تک پہنچے. آپ گھبرائے اٹھ کے ضرور ایک نعرہ سنائے مولا علی کا اللہ علی رسول اللہ زکن زکا مجھے پیغمبر نے یوں علوم تعلیم کیے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوغا دیتا ہے. میں نے غور کیا علی نے یہ نہیں کہا جس طرح گائے اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے, بھیڑ بکری اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے, اونٹنی اپنے بچے کو دودھ, یہ سب چیزیں جو اپنے بچے کو دودھ دیتی ہیں, مگر علی نے پرندے کے لیے کہا. تو قول علی ہے حکمت سے خالی ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. ہم نے جو غور کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے جب گائے بھینس اونٹ بھیڑ بکری اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے وہ خود پہلے چارہ کھاتی ہے پانی پیتی ہے, اس کے معدے میں ایک فیکٹری ہے ایک کارخانہ اس میں جا کے ایک نشاستہ بنتا ہے, پھر ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے وہاں جا کے قوام بنتا ہے, پھر ایک تیسرے ڈپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے وہاں تقسیم ہوتا ہے 3 حصوں میں. ایک حصہ گوبر بن کے نکل جاتا ہے, ایک حصہ خون بن کے سارے بدن کے کونے کونے میں توانائی فراہم کرتا ہے, ایک حصہ سفید رنگ کا صاف شفاف دودھ بن کے پستانوں کے راستے اس قابل ہوتا ہے کہ بچے کے منہ میں پہنچے. میرا واجب الاحترام مجمع اب کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سبز چارہ ندی نالے کا پانی کتنی تبدیلیوں کے بعد دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے اور بچے کے منہ میں پہنچنے کے قابل ہوتا ہے. علی نے یہ نہیں کہا جس طرح اونٹنی دودھ دیتی ہے بلکہ کہا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوغا دیتا ہے. منشائے علی یہ ہے پرندہ ادھر دانا اٹھایا ادھر بچے کے منہ میں رکھ دیا. منشائے علی یہ ہے کہ جس طرح اللہ سے پیغمبر نے علوم لیے اسی طرح مجھے منتقل کر دیے. جس طرح علوم لیے اسی طرح مجھے. یہ مفت میں مسئلہ سن لیجیے, بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. امام 12 ہیں, حکم ایک ہے, امام 12 ہیں, مسئلہ ایک ہے, امام 12 ہیں, فقہ ایک ہے, امام 12 ہیں, فتویٰ ایک ہے, امام 12 ہیں, قول ایک ہے. لوگوں کے لوگ امام 4 تو فتوے بھی 4, مسئلے بھی 4, مسئلے بھی 4, خاندان بھی 4. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. ہمارے 12 سب کا ایک ہے. میں عرض کروں یہ علماء اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے. اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب علم میں ملاوٹ ہو جائے, جب علم میں آمیزش ہو جائے اختلاف ہوتا ہے. جب تک علم آمیزش سے محفوظ رہے اختلاف نہیں ہوتا. جو علی کو ملا وہی حسن کو ملا, وہی حسین کو ملا, وہی علی بن حسین کو ملا, وہی محمد باقر کو ملا, آخری امام تک سب کو وہی علم ملا. اس میں کوئی آمیزش نہ تھی, کوئی ملاوٹ نہ تھی. یہی وجہ ہے امام 12 ہے مگر حکم ایک ہے, امام 12 ہے مگر مسئلہ ایک ہے. اور پیغمبر نے اسی طرح علوم دیے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوغا دیتا ہے. بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. اب جب یہ ہو چکا اس کے بعد کہا میں تو سارے نبی زمانے کا نبی اور عالمین کے لیے نبی ہو کے آیا ہوں, تھوڑا امتحان کر لوں. کتاب کا نام ہے الغزوات, دوسری اس کی جلد ہے, سیکنڈ اس کا پیج ہے, تہران میں وہ پرنٹ ہوئی ہے. میرے اور آپ کیا کہو مولا فرماتے ہیں یا علی اقرا, علی کچھ پڑھ کے سنائیں گے آپ. ننے ننے ہونٹوں پہ جمبش آتی ہے, عرض کرتا ہے ابھی انت و امی یا رسول اللہ, مولا میرے ماں اور باپ فدا ہو جائیں, حکم کیجئے تورات پڑھو کہ زبور پڑھو, انجیل پڑھو کہ قرآن پڑھو. کہا یا علی میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا, قرآن کے بعد کوئی کتاب نہ آئے گی, تجھے تورات بھی پڑھنا پڑے گی, زبور بھی پڑھنا ہوگی, انجیل بھی سنانا ہوگی, قرآن بھی پڑھنا پڑے گا. علی ابن ابی طالب نے تورات پڑھی, زبور پڑھی, انجیل پڑھی. جب یہ پہلی تینوں کتابیں پڑھ چکے پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ, مجھے قسم ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, اگر موسیٰ عیسیٰ اور داؤد آج موجود ہوتے یہ اقرار کر کے اٹھتے کتابیں انہی پہ اتری ہیں مگر علی ان سے بہتر جان, کتابیں ان پہ اتری ہیں
مگر علی ان سے بہتر جانتا ہے، اور قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا تھا، مگر جب علی ابن ابی طالب نے سورہ دار کی تلاوت کی، حکم ہے علی چپ ہو جا، مجھے یقین ہو گیا نبی محمد جیسا اس کا گواہ علی جیسے ہی، نبی محمد جیسا ہو اس کا گواہ علی ابن ابی طالب جیسے ہی ہونا چاہیے۔ بس میرے عزیزوں، میں سمجھتا ہوں وقت اب نماز کا ہو گیا، اور میرا بیان اب میں اسی طرح کھینچ کے اور جس طرح دو انجن لگا کے جلدی جلدی، بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، علی ابن ابی طالب کو اٹھایا۔ اب میں کیا کروں، آپ نے تو واہ بھی کہا، نعرہ بھی اور صلوات بھی سب کیا، مگر آپ ذرا دوسرے کیمپ میں جائیں تو وہاں وہ لوگ کہتے ہیں جی 3 دن کا بچہ تو بول بھی نہیں سکتا، وہ کتابیں کس طرح سنا گیا، 3 دن کا بچہ۔ اب آپ قرآن مجید پڑھیں، بچے بولتے رہتے ہیں، تو جو ہے نا بچے بولتے رہتے ہیں۔ ذرا قرآن کا وہ مقام پڑھیے جب قوم آگئی مریم کے پاس، بی بی نکاح تیرا ہوا نہیں، شادی تیری ہوئی نہیں، بچہ کیسے ہو گیا؟ قرآن فرماتا ہے فَإِشَارَةِ إِلَيْهِ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جاؤ جا کے بچے سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگوں نے کہا بی بی ایک تو چوری اور اس پہ یہ سینہ دوری، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیا پوچھے اس سے جو ابھی پنگھوڑے میں ہے، جو ابھی بچے میں ہے، پنگھوڑے میں ہے، جو ابھی بچہ ہے، چند گھنٹوں کا طفل نوزائیدہ، اس سے ہم کیا پوچھیں؟ کسی بزرگ نے کہا چلو، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کے پاس جاتے ہیں، وہ تو کچھ بتائے گا نہیں، حجت تمام کرو پھر اس کے پاس آ جائیں گے۔ وہ بڈھے آئے بچے کے ارد گرد، اس کے پنگھوڑے اس کے جھولے کے ارد گرد دائرہ بنایا، سوچ رہے ہیں کیف نکلم، بات کریں تو کیسے کریں، آغاز گفتگو کریں تو کیسے کریں، خطاب کریں تو کیسے کریں۔ بچہ ان کے سوال کا انتظار کیے بغیر کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ بڑی توجہ ہے، لوگ کہتے ہیں بچے قرآن کو کافی کہتے ہو، بچے بولتے رہتے ہیں، توجہ رہے، بچے بولتے رہتے ہیں۔ اب میں بھی تو پوچھ سکتا ہوں، اگر مریم کی گواہی مطلوب ہو تو عیسیٰ بول لیتا ہے، پیغمبر کی گواہی مطلوب ہو تو علی کیوں نہ بولے؟ خود مسجدوں میں روز پڑھتے ہیں، پیغمبر کے ہاتھوں میں سنگریزوں نے پڑھا، سنا سنگریزوں نے پیغمبر کے ہاتھوں میں پڑھا۔ چلیے میرا دوست، علی کا ناسی ان ہاتھوں کا کمال سمجھیے جن پہ سنگریزیں بھی پڑھتے ہیں، ان ہاتھوں کا مطلب تو سمجھ رہا ہے، ان ہاتھوں لوگ کہتے ہیں جی علی عیسیٰ تو نبی تھے، علی کوئی نبی تھے، میں کہتا ہوں آپ نے علی کو پہچانا ہی نہیں، آپ علی تک پہنچے ہی نہیں۔ عیسیٰ ایک اکیلا نبی ہے، جس علی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ میزان کمالات انبیاء ہے، اور جس نے علی کو پہچان لیا خدا گواہ ہے اس کی نظر تو موسیٰ عیسیٰ جیسے نبیوں پہ نہیں ٹھہرتی، تو چند شیخ لیے پھرتا ہے، مقابلہ علی ابن ابی۔ توجہ فرمائیے آپ حضرات نے، کیا بات ہے، علی نبی نہیں ہے، علی وسیع نبی ہے، علی ولی اللہ ہے۔ بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی۔ چلیے عیسیٰ نبی ہے، علی نبی نہیں، مگر معاف رکھنا وہ بچہ تو نبی نہیں۔ قرآن پڑھیں آپ، جب حضرت یوسف کوٹھڑیوں میں گھر گئے، زلیخا نے ارادہ بد کا اظہار کیا، قرآن فرماتا فارض عنہ، حضرت یوسف نے اعراض کیا، یعنی بچنا چاہا۔ جب دوڑے ہیں وہ خاتون بھی پیچھے دوڑی، دروازے ایک کے بعد دوسرا پیر کی ٹھوکر سے اللہ کا نبی کھولتا آیا۔ جب آخری دروازے پہ پہنچے، عزیز مصر سامنے موجود تھا، زلیخا نے بڑھ کے شکایت کر دی، اے بادشاہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے وہ اس لائق ہے یا نہیں کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف گھبرا گئے، پیشانی پہ پسینہ آ گیا، ہائے ہائے بے گناہ بھی میں ہی اور کیس بھی میرے خلاف، وہاں کس کا کیا پروگرام تھا، کون بچنا چاہتا تھا، یہاں معاملہ کیا ہوا، یعنی الٹا کیس بھی میرے اوپر، الٹا جرم، الٹا الزام بھی میرے اوپر آ گیا، مقدمہ بھی میرے خلاف۔ پڑھے آپ قرآن، ایک پنگوڑا جو پڑھ رہا تھا قریب، شاہدہ شاہد من علیہا، پنگوڑے میں پڑے ہوئے بچے نے گواہی دی جو یوسف کا نہیں زلیخا کا رشتہ دار تھا۔ قرآن نے کہا کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے، فصدق وهو من الکاذبین، عورت سچی ہے یوسف جھوٹا ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے یوسف سچا ہے عورت جھوٹی ہے۔ اور ملا مجھے بتلا، اگر مریم کی گواہی مطلوب ہو عیسیٰ بول لے، یوسف کی گواہی مطلوب ہو پنگوڑے میں پڑا ہوا بچہ بول لے، پیغمبر کی گواہی مطلوب ہو علی نفس سے پیغمبر ہو کے بھی نہ۔
پڑھ لیں بلند آواز سے. بہت کچھ بیان اس طرح اگر رہے تو ساری رات خدا گواہ چلی جائے اور ایک ایک چیز پہ تقاضا کرے اور اس کو بیان کیا جائے. آخری بات کہہ کے دیے کہ یہ بہت بڑا دن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی بڑا دن ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹیں یعنی خواب کرزئی اور زرداری ایسی گورنمنٹیں بھی کچھ نہ کچھ اس دن کی احترام میں اور اس دن کے اکرام میں کچھ کرتے ہیں. کسی قیدی کو کچھ رعایت ہو گئی, کسی کو کوئی ایوارڈ مل گیا, کسی کو کوئی نام مل, ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا دن ہے, میلاد امیر المومنین کا بہت بڑا دن ہے. اپنی اور آپ کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں پروردگار اس دن کی بڑائی اور عظمت کے واسطے ان تمام مومنین کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما. پروردگار تجھے آج کے اس مولود کا واسطہ, تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما, ہمارے اعمال منظور اور مقبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما, ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ. پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مجلس میں تشریف فرما ہیں, یہ تیرے تحفے, تیری امانتیں جو تو نے ہمیں اولاد کی صورت میں عطا کیے. پروردگار بحق محمد و آل محمد ان ممالک کے زہریلے اثرات سے انہیں محفوظ فرما, ہماری بچیوں کو عفت و حیا عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد عراق میں عتبات عالیات کی حفاظت فرما, مراج عظام کی حفاظت فرما, مومنین کرام کی حفاظت فرما, ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما, بحرین کے مومنین کی مدد فرما, قرم ایجنسی پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما, پاکستان میں مومنین کی مدد اور حفاظت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما, خصوصیت کے ساتھ جن بیماروں کے لیے التماس دعائے صحت کیا گیا انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جو عزیز اور بزرگ اس دنیا میں نہیں رہے, پیوند خاک ہو گئے ہیں, ان کے درجات بلند فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما, پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما, اور جو مومن شہید ہوئے ان دہشت گردوں ظالموں کی مہلتوں کو ختم فرما اور ان کے ہاتھوں کو اب قطع فرما. پروردگار نے ان کے کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار بحق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد جو مومن اس دنیا میں نہیں رہے, پیوند خاک ہو گئے, ان کے درجات بلند فرما. جمیع مرحوم مومنین کے لیے بالعموم اور شہداء مومنین کے لیے بالخصوص سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات.